بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات محترم سامعین مکرم بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک اور عظیم الشان نشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا سن 9 ہجری کو کہ اعدد ستا بین یدی الساعہ. اس حدیث کے راوی جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عوف بن مالک. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں شمار کر کے رکھو. اعدد ستا بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 چیزیں. اور فرمایا آپ نے موتی، قیامت کی ایک نشانی میرا مرنا، میری موت ہے. ثم فتح بیت المقدس، اور بیت المقدس کا فتح ہونا. پھر تیسری آپ نے فرمائی ثم موتانی یأخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر ایک زبردست موت ہوگی، بہت زیادہ لوگ مریں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ ہر عرب کے گھر میں وہ داخل ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد ایک امن ہوگا، ہدنہ، 2 جنگوں کے درمیان جو امن ہوتا ہے اس کو ہدنہ بولتے ہیں. ہدنہ بین بنی اصفر، بینکم و بین بنی اصفر، یعنی رومیوں کے ساتھ تمہارا ایک معاہدہ ہوگا، صلح ہوگی. فیغدرون فیأتونکم تحت 80 غایہ، پھر وہ غداری کریں گے. صلح ہوگی لیکن پھر وہ غداری کریں گے، صلح توڑ دیں گے، اور 80 جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے. تحت کل غایۃ 12,000، اور ہر جھنڈے کے نیچے، یعنی 80 جھنڈے ہوں گے بڑے بڑے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوگی. یہ 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے. پیارے بھائیو، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، یا تبوک میں تھے، فی غزوۃ تبوک وہو فی قبۃ من ادم، ایک چمڑے کے خیمے میں آپ تشریف فرما تھے، اور وہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں جو اللہ نے آپ کو بتائی تھیں، آسمانوں سے اتاری تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا، اللہ نے آسمان سے بتایا کہ امت پر ایک بہت بڑی تکلیف اور ایک سانحہ انسانی ہوگا، جس کی وجہ سے تمہاری امت کے بہت سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. اور یہی کچھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی وفات ہے، وہ آپ نے کہا پہلی نشانی میری موت، وہ 11 ہجری کو ہوئی. اور بیت المقدس یہ فتح ہوا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 16 ہجری میں. اور اس کے بعد 18ویں ہجری کو شام میں، جب مسلمانوں کی فوجیں اور بہت سارے صحابہ شام میں تھے، وہاں پر یہ وبا پھیلی، طاعون. اور اس میں بعض روایتوں کے مطابق 20,000، بعض روایتوں کے مطابق 25، اور بعض مؤرخین نے 70,000 کے قریب یہ تعداد لکھی
کہ اس قدر تعداد میں وہاں پر مسلمان فوجی وہ اسی طاعون کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں، شہادت کا درجہ پاتے ہیں، جس میں بہت ہی عظیم الشان صحابہ کرام ابو عبیدہ ابن الجراح، بہت عظیم صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ، ابو جندل، سہل بن عمر، اور ان کے والد فضل بن عباس، یعنی عبداللہ بن عباس کے بھائی فضل بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ صحابہ کرام وہاں پر طاعون کی وجہ سے فوت ہوئے۔ پیارے بھائیو، جب اس طاعون کی خبر سیدنا عمر کو ملی تو آپ مدینے میں تھے، اور وہاں سے کیونکہ آپ کے دل میں مسلمانوں کا درد تھا، آپ وہاں سے نکلے، کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ پہلے وبا پھوٹی، کچھ لوگ مرے، اس کے بعد یہ خبر آئی کہ ابھی کچھ تھم گئی ہے، تو آپ نکل کر وہاں چلے کہ جا کے ملتے ہیں اپنے صحابہ سے، نبی کے صحابہ سے اور اپنے ساتھیوں سے، اور شام کے حدود کے قریب ہی پہنچے تھے، پتہ چلا کہ پھر وبا پھوٹ پڑی ہے، اور بہت زیادہ خطرناک طریقے سے پھوٹی ہے، اور لوگ بہت بری طرح مر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے بڑے بڑے مشورے کے لیے بلایا، جس میں ابو عبیدہ ابن الجراح، دیگر بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے اب سوچا کہ میں اندر جاتا ہوں یا یہیں سے واپس پلٹ جاتا ہوں۔ مہاجر صحابہ سے مشورہ کیا، انصار صحابہ سے مشورہ کیا، قریشی صحابیوں سے مشورہ کیا، اجلہ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ بہت سارے تو یہ کہتے تھے کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ واپس نہ جائیں، لیکن آپ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں واپس پلٹوں گا، مدینے کی طرف واپس جاؤں گا۔ گفتگو ہو رہی تھی، اب جب سیدنا عمر نے فیصلہ کر لیا کہ میں واپس جاتا ہوں، تو ابو عبیدہ ابن الجراح انہوں نے فرمایا، یا امیر المؤمنین افرارا من قدر اللہ، اے امیر المؤمنین، کیا اللہ کی قدرت سے، اس کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ موت سے، یعنی کہ قسم کا اشارہ تھا، موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب ان کو دیا اور فرمایا، غیرک قال یا ابا عبیدہ، اس میں ان کی عزت بھی ہے اور ان کو تھوڑی سی توبیخ بھی ہے کہ ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا یہ کلمہ، تم سے مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کی بات کرو گے، تمہارا تو مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ غیرک قالها یا ابا عبیدہ، پھر فرمایا، نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں میں بھاگ کے جا رہا ہوں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف۔ بہت سارے مشورے کرنے کے بعد کیا، یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم الشان صحابیوں پر۔ بہت سوچ سمجھنے کے بعد بھی فیصلہ وہ کرتے تھے جو صحیح فیصلہ ہوتا تھا۔ ابھی ادھر وہ لوگ شام کے قریبی علاقے، یعنی جس علاقے میں پھوٹا تھا یہ، اس سے قریبی تھے، تو ادھر سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور آ کر خبر دی، ہاں میرے پاس ایک خبر ہے، میرے پاس رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، اگر تم سن لو کہ کسی زمین پر یہ بیماری اور طاعون پھیل گیا ہے تو اس میں داخل مت ہو، اور اگر ہو وہاں پر تو وہاں سے نکلو بھی مت۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تائید آ گئی، عمر کا فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ عمر جو پلٹ رہے تھے
مشورے کرنے کے بعد وہ امرہم شورا بینہم، مشورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو پہنچایا، اور پھر اس کے بعد ان کی تائید بھی ہو گئی۔ مدینے میں آنے کے بعد خط لکھا کہ ابو عبیدہ میرا خط ملتے ہی یہ خط کو رکھنا بھی نہیں، جس حالت میں ہو بس وہاں سے پلٹ کے آ جانا، میرے پاس آنا، میں تم سے بالمشافہ ایک بہت اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی بھی آپ نے عمر بن خطاب کی بات رد نہیں کی، آپ نے جب یہ خط دیکھا اس کو رکھ دیا، اس کے پیچھے جواب دیا لکھ کر کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس علاقے میں طاعون پھوٹ جائے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، میں نہیں نکلوں گا، نہیں آئے۔ جب یہ خط آپ کو پہنچا تو لوگ کہنے لگے، بہت افسوس کیا، بہت افسوس کیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ کہا سمجھو کہ فوت ہو گئے، سمجھو کہ فوت ہو گئے۔ اور پھر بھائیو یہی ہوا، ابو عبیدہ یہ امواس یا امواس، یہ وہاں پر شام میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ وبا پھیلی تھی، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، کیونکہ نبی کی حدیث سے سب معلوم تھی کہ جو وہاں صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے وہ شہید کی طرح ہے، تو شہادت مل رہی تھی۔ تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا کی، فقام فی الناس خطیبا فقال یا ایھا الناس ان ھذا الوجع رحمۃ، اے لوگو یہ جو تکلیف ہے یہ ایک رحمت ہے، یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، کافروں پر عذاب ہے، کافروں پر عذاب ہے اور مسلمانوں پر رحمت ہے۔ ودعوت نبیکم، تمہارے نبی کی دعا ہے، وموت الصالحین قبلکم، اور تم سے پہلے نیک لوگوں کی اس طرح کی موت ہے۔ وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَ يَسْأَلُ اللَّهَ، اور ابو عبیدہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، أَن يُقْسِمَ لِأَبِي عُبَيْدَ حَظَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ کے لیے اس میں سے حصہ لکھ دے، اس کو اس میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ان کو طاعون نے حملہ کیا اور طاعون میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے۔ بعض روایتوں میں 3 دن کے اندر یہ 70,000 یا 30,000 یا 20,000 یا 25,000 کے قریب آدمی 3 دن کے اندر مرے۔ ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے یہ بھی پیغام آیا کہ آپ ایسا کریں، ان کو نکالیں، مجاہدین کو اور مسلمانوں کو، فوجیوں کو، اور یہاں سے نکال کر اوپر کسی پہاڑوں کے علاقے کی طرف چلے جائیں۔ گھوڑا تیار کیا ابو موسیٰ اشعری، گھر گئے تو دیکھا بیوی کو بھی لگ گیا ہے، بیوی فوت ہو گئی، ادھر ابو عبیدہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مرنے کے ٹائم اپنے بعد وہاں کا سپہ سالار بنایا۔ تو یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی وہی بات کہی، وہی دعا کی کہ اللہ میرا بھی حصہ لکھ دے۔ یہ سب شہادت چاہتے تھے، ڈرتے نہیں تھے جیسے آج ہم بہت سارے لوگ ڈر رہے ہیں، یہ تو شہادت کی موت ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، ان کو بھی تعاون لگا، اور جب شروع ہوا تو ان کے ہاتھ میں کوئی دانہ نکلا۔ راوی کہتا ہے کہ لقد رأيته ينظر إليها، میں نے دیکھا معاذ بن جبل کو کہ اس دانے کی طرف، وہ جو تعاون کا پھوڑا نکلا، جو بھی نکلا، اس کی طرف دیکھتے تھے۔ يقلب ظهر كفه یا ظهر كفه، اپنے اس کو الٹتے تھے، اس کے یعنی یہ ظہر ہے، یہ اس کے اندرونی حصہ، یہ باہر بیرونی حصہ، تو اس کو دیکھتے تھے، پھر فرماتے تھے ما احب ان لی بما فیک شیئا من الدنیا، مجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے بدلے میں، یعنی یہ مجھ سے ختم ہو جائے، مجھے دنیا کے مال و دولت مل جائے، مجھے نہیں پسند۔ تو تو مجھے شہادت تک پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور پھر آپ بھی اس کے بعد جو ہے نا فوت ہو گئے۔ اور اس کے بعد بھائیو، آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پر جو سپہ سالار مقرر کیا، وہ
وہ عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر، یہ بڑی عظیم شخصیت تھے، بہت بہادر انسان. انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں میں خطیب بن کر کھڑے ہوئے. قام فی الناس خطیبا فقال ایھا الناس ان هذا الوجع اذا وقع فانما يشتعل اشتعال النار. یاد رکھو یہ جو بیماری طاعون ہے، یہ جب لوگوں میں پھیلتا ہے، لوگوں میں واقع ہوتا ہے، تو پھر یہ ایسے پھیلتا ہے جیسے آگ پھیلتی ہے. کسی جنگل میں کسی جگہ پر اگر آگ پھیلے تو تھوڑی دیر میں پورے جنگل کو بھسم کر دیتی ہے. یہ آگ کی طرح ہے. بڑی زبردست بات کہی. دیکھیں نا جب پھیلتی ہے تو کس طرح اس علاقے میں پھیلی، کتنے لوگ مر گئے. اس سے پہلے بھی جو بہت سارے طاعون پھیلے، لاکھوں لوگ مر گئے. تو فرمایا کہ اس طرح یہ پھیلتا ہے. فَتَحَسَّنُوا مِنْهُ فِي الْجِبَالِ. اب ایسا کرو کہ سیدنا عمر کا بھی یہی پیغام آیا تھا کہ ان کو اوپر لے جاؤ، کھلی فضا میں لے جاؤ، شہروں سے ہٹا دو. کہا کہ ایسا کرو پہاڑوں پہ چلے جاؤ، چلو پہاڑوں پر. اور پھر لوگوں کو پہاڑوں کی طرف لے گئے. وہاں جا کے کچھ عرصے رہے، جس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مہربانی ہوئی اور یہ وبا ختم ہوئی. لوگوں کو سکون ملا، لوگوں کی جان اس احتیاطی تدبیر کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس احتیاطی تدبیر کی وجہ سے لوگوں کی جان بچی. یہ معاذ بن جبل سیدنا عمر بن عاص کا بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے امت کے لوگوں کے جانیں بچانے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی. پیارے بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے جو ایک عظیم حادثہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا. وہ پیشن گوئی مکمل ہوئی کیونکہ آپ سچے نبی تھے. اگر سچے نبی نہ ہوتے تو کبھی بھی آپ کی باتیں جس طرح آپ نے کہیں پوری نہیں ہوتی. لیکن جتنی باتیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کے سب مکمل ہوئیں. تو بھائیو،